السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے اپنے چاہنے دیکھنے سننے والوں کے لیے ایم بابو تنولی حاضر ہے انتہائی اہم اور ضروری نماز کے مسائل لے کر آج حاضر ہوا ہوں۔ اگر توجہ کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ سنیں گے تو آخر تک سنیں گے تو آپ کو یہ مسائل سمجھ آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ آج مسئلہ جو لے کر حاضر ہوا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے اور اسی فرض نماز کے لیے امام نے آ کے جماعت کی نماز کھڑی کر دی، تو آپ امام کے ساتھ کیسے شامل ہوں گے؟ آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اسی نماز کے لیے امام صاحب نے جماعت کی نماز کھڑی کر دی، آپ امام صاحب کے ساتھ کیسے شامل ہوں گے؟ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا؟ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے امام صاحب آ کے کھڑے ہو گئے، اگر آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا، سلام پھیر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ کر بھی لیا، سلام پھیر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں، سلام پھیر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ فجر اور مغرب میں بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، پہلی رکعت آپ نے مکمل کر لی، آپ نے فجر اور مغرب میں دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، اب امام صاحب وہاں آ کے کھڑے ہو گئی، امام صاحب نے اسی فجر یا اسی مغرب کی نماز باجماعت پڑھانا شروع کر دی، آپ نے دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا، آپ نماز کو توڑیں گے نہیں، نماز کو ختم نہیں کریں گے، آپ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس سے آگے چلیں۔ اگر ظہر عصر اور عشاء میں، ظہر عصر اور عشاء میں آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب آگے انہوں نے نماز باجماعت کھڑی کر دی، اگر آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا، آپ سلام پھیر کے ظہر عصر عشاء میں سلام پھیر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے اور دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ پہلی رکعت کا آپ نے سجدہ کر لیا ہے تو آپ دوسری رکعت اس کے ساتھ مکمل کریں گے۔ ظہر عصر عشاء میں، ظہر عصر عشاء میں پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا، سلام پھیر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو آپ دو رکعتیں نماز مکمل کر کے امام کے ساتھ شامل ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر آپ نے دو رکعتیں مکمل کر لی، آپ نے تیسری رکعت کا بھی سجدہ کر لیا ہے، آپ نے دو رکعتیں مکمل کر لی، آپ نے ظہر میں تیسری رکعت کا بھی سجدہ کر لیا، آپ نے عصر میں تیسری رکعت کا بھی سجدہ کر لیا، آپ نے عشاء میں تیسری رکعت کا بھی سجدہ کر لیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی نماز مکمل کریں گے، آپ اپنی نماز مکمل کریں گے، آپ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد آپ امام صاحب کے ساتھ نفل کی نیت سے شامل ہو سکتے ہیں۔ کون کون سی نمازوں میں؟ ظہر کے بعد نفل ہوتے ہیں، آپ امام صاحب کے ساتھ ظہر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد نفل ہوتے ہیں، آپ امام صاحب کے ساتھ عشاء کی نماز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ ہم امام صاحب کے ساتھ نفل کی نیت سے شامل ہوئے ہیں، امام صاحب نے تو کچھ رکعتیں خالی پڑھی ہیں، کچھ بھری ہوئی پڑھی ہیں، یعنی کچھ میں قرات کی ہے کچھ میں نہیں کی، ہم کیا پڑھیں گے؟ تو آپ نے نیت نفل کی ہے، نفل نمازوں کے اندر قرات کی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، یعنی بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ بھری ہوئی پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آپ بندہ ناچیز سے میسنجر، واٹس ایپ کسی بھی جگہ پہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ان مسائل کو دوسروں تک پہنچائے۔ السلام علیکم۔